میں اپنے کمرے میں خوف زدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں صحن میں رکھی کرسی پر بیٹھی بے چینی کے عالم میں دائیں بائیں پہلو بدل رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی۔ اماں نے دروازہ کھولا۔ ابا گھر کے اندر داخل ہوئے۔ اماں نے کہا، کیا ہوا مہرالنساء کے ابا؟ ابا خاموشی سے سر جھکائے کرسی پر بیٹھ گئے۔ اماں نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ تو بولے، پنچایت میں کیا فیصلہ ہوا ہے؟ ابا نے سر پر پہنی ہوئی پگڑی اتار کر گود میں رکھی اور رونے لگے۔ اماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور بولی، ہائے ہائے مہرالنساء کے ابا، خدا کے لیے وہ نہ کہنا جو یہ کان سن نہیں سکتے۔ ابا نے روتے ہوئے کہا، بھاگ بھری وہی فیصلہ ہوا ہے جو انہوں نے پہلے بتایا تھا۔ اس فیصلے سے وہ 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ پنچایت سے وڈیرے نے ہمارے بیٹے کو بھی حویلی میں رکھ لیا ہے اور حکم دیا ہے کہ جس دن ہماری بیٹی کی رخصتی ہوگی اسی دن ہمارے بیٹے کو گھر بھیج دے گا۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری تو زندگی برباد ہو گئی۔ اماں نے کہا، ہائے میرے مالک، مہرالنساء کے ابا، میری بچی کا کیا قصور ہے؟ ہمارے بیٹے سے غلطی ہو گئی۔ ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ رہے ہیں، پیسے ادا کر رہے ہیں، پھر ان کی نظر ہماری بیٹی پر کیوں ہے؟ ابا بولے، بھاگ بھری، او بھاگ بھری، کہتا تھا تجھے کہ اپنے بیٹے کی اتنی سائیڈ مت لیا کر، مت اسے چودھری کے بیٹے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے دیا کر۔ تیرے بیٹے نے چودھری کے بیٹے کو نہر میں دھکا دیا ہے اور اس کا خمیازہ اب ہماری بیٹی بھگتے گی۔ اماں نے کہا، نہ کرو مہرالنساء کے ابا، نہ کرو، وہ حادثاتی نہر میں گرا ہے، میرے بچے نے اسے دھکا نہیں دیا۔ ابا نے کہا، مگر وہ تو نہیں مان رہے نا، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو ہمارے بیٹے نے جان بوجھ کر نہر میں دھکا دیا ہے۔ ہم ٹھہرے غریب لوگ، ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنے سے بڑے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں، ان کے ساتھ دوستیاں بنائیں۔ تیرے بیٹے نے جان بوجھ کر نہ بھی کیا ہو تو اب میں کیا کروں، بیٹی کو بچاؤں یا بیٹے کو؟ اماں نے روتے ہوئے کہا، کچھ کرو مہرالنساء کے ابا، کچھ کرو۔ وہ لوگ شادی کے بعد میری بیٹی کے ساتھ نہ جانے کیا کریں گے، آخر وہ ہماری بیٹی لینے کے لیے زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ ابا خاموش تھے۔ وہ خاموشی سے اٹھے اور بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چل پڑے۔ ابا کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ مجبور اور بے بس تھے۔ میں سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ اتنے میں اماں کمرے میں آئیں، مجھے روتے ہوئے دیکھا تو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں نے کہا، اماں مجھے بچا لو، اماں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اماں مجھے گلے سے لگائے رو رہی تھی۔ میرے بڑے بھائی عدنان کی دوستی چودھری کے بیٹے سے تھی۔ ابا نے بھائی کو کئی دفعہ منع کیا کہ چودھری کے بیٹے کے ساتھ دوستی نہ رکھے، مگر بھائی باز نہ آئے۔ دوستی کی وجہ یہ تھی کہ بھائی شطرنج کھیلنے میں ماہر تھے اور چودھری کا بیٹا بھائی کے ساتھ شطرنج کھیلتا اور سیکھتا تھا۔ ایک دن بھائی اور چودھری کا بیٹا نہر کنارے شطرنج کھیل رہے تھے۔ چودھری کے بیٹے کے 2 اور دوست بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایک دوست کو بھائی کے ساتھ بہت حسد تھی۔ شطرنج کھیلتے ہوئے ہارنے پر چودھری کے بیٹے کا وہ دوست بھائی سے الجھ گیا۔ بات بڑھی، چودھری کا بیٹا اسے روکنے لگا۔ بھائی کے مطابق اسی دوران موقع ملتے ہی اس نے چودھری کے بیٹے کو دھکا دیا، وہ سنبھل نہ سکا اور نہر میں جا گرا۔ اس کے بعد اس نے بھائی پر الزام لگا دیا کہ بھائی نے اسے نہر میں دھکا دیا ہے۔ اس کا ایک اور ساتھی، وہ بھی بھائی کے خلاف گواہ بن گیا۔ بات پنچایت میں گئی۔ چودھری کے بیٹے بھائی کو پکڑ کر لے گئے۔ وہ بھائی کو مار بھی سکتے تھے، لیکن اسی دوران گاؤں کے سب سے طاقتور وڈیرے نے اس معاملے میں مداخلت کی۔ اس نے تحمل سے بھائی اور چودھری کے دوستوں سے بات کی کہ شاید وہ بھی کہیں نہ کہیں یہ سمجھ گیا کہ اس معاملے میں بھائی کا قصور نہیں ہے، مگر چودھری ہر حال میں بدلہ لینے پر تلا ہوا تھا۔ لہٰذا وڈیرے نے اس کا حل یہ نکالا کہ جو چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا اور اس دشمنی کو رشتہ داری میں بدل دیا جائے۔ پہلے تو چودھری نے اس بات پر بہت واویلا کیا، لیکن پھر نہ جانے اسے کیا سوجھا کہ وہ اس بات پر راضی ہو گیا۔ لیکن اتنے بڑے معاملے میں چودھری کا اچانک چپ ہو جانا کسی بڑے طوفان کا اشارہ تھا۔ کوئی اپنی جوان اولاد کو کیسے بھول سکتا تھا؟ جو بھی ہو رہا تھا یقیناً اس کا بوجھ اب مجھے اٹھانا تھا۔ مجھے یہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ابا 3 دن تک وڈیرے کے پاس آتے جاتے رہے، کوئی اور راستہ نکالنے کی کوشش کرتے مگر کچھ نہ ہو سکا۔ چودھری اس بات پر قائم تھا۔ وڈیرے نے ابا سے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں خود مہرالنساء کی ذمہ داری لوں گا، مگر کوئی کسی کی عمر بھر تو ذمہ داری نہیں لے سکتا نا۔ 1 ہفتے کے بعد میرے نکاح کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ اس شادی کو رکوانے کے لیے کسی کی کیا منت کرتی، گھر میں پہلے ہی ماتمی ماحول بنا ہوا تھا۔
وہ وقت بھی آن پہنچا۔ 2 دن کے بعد میرا نکاح تھا۔ وڈیرے نے بھائی کو گھر بھیج دیا۔ اماں بھائی پر صدقے واری جا رہی تھیں۔ ہم صرف 2 بہن بھائی ہی تھے۔ اماں ابا کے لیے تو ہم دونوں ہی قیمتی تھے، لیکن میں اپنے آنے والے مستقبل سے خوف زدہ تھی۔ ابا میری شادی کسی غریب غربا میں کر دیتے، میں فاقے کر لیتی، مگر یہاں شادی نہ کرتے۔ میری عمر فقط 20 سال تھی۔ میرے سامنے پہاڑ جیسی زندگی پڑی تھی۔ 2 دن بعد میرا نکاح تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ میں کمرے میں اپنی چارپائی پر لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ میرے ساتھ والی چارپائی پر اماں گہری نیند سو رہی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھی اور صحن میں چلی آئی۔ میں سسکیاں لے رہی تھی۔ دوسرے کمرے میں ابا اور بڑے بھائی سو رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے ابا اور بھائی کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھا۔ واپس اپنے کمرے میں آئی۔ الماری میں رکھے پلاسٹک کے ڈبے میں سے کچھ پیسے نکالے۔ یہاں امی بچت کے پیسے رکھا کرتی تھیں۔ میں نے اپنا ایک جوڑا اٹھایا، چادر اوڑھا۔ نہ جانے ٹھیک تھا یا نہیں، لیکن دماغ نے ایک فیصلہ کیا اور دل نے فوراً اس کی تائید کر دی۔ میں نے آخری نگاہ اماں پر ڈالی اور آہستہ سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر والے دروازے پر پہنچی تو دل بوجھل تھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بہہ رہی تھی۔ نہ جانے اس کا انجام کیا ہو، مگر پھر بھی میں نے آہستہ آہستہ دروازہ کھولا، بسم اللہ پڑھی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ گہری خاموشی تھی۔ میں نے چادر میں منہ چھپایا اور چل پڑی۔ جاؤں گی کہاں؟ دل نے یہ سوال نہیں کیا تھا۔ مجھے تو بس اس شادی کے آگے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ آدھی رات کے وقت میں تیز تیز قدم اٹھائے انجان سمت میں چلی جا رہی تھی۔ کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی میں اپنے گھر کی گلی مڑنے لگی، مجھے 2 مرد نظر آئے۔ انہیں دیکھ کر میں فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کون تھے اور اس وقت یہاں کیا کر رہے تھے؟ ایک آدمی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میری بات کان کھول کر سن، ہمیں ٹارگٹ مکمل کر کے جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہے۔ دوسرا بولا، یار صبر بھی تو کر، بچیاں اغوا کرنا کیا خالہ جی کا آویڑا ہے؟ یہ سنتے ہی خوف سے میں لرز گئی۔ میں نے تیز تیز قدم اٹھایا اور ساتھ والی گلی میں گھس گئی۔ اس گلی میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے باقاعدہ بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے تو اب یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ وہ لوگ کہیں مجھے ہی نہ اغوا کر لیں۔ گھر کی 4 دیواری کے اندر میں خود کو محفوظ تصور نہیں کر رہی تھی۔ 4 دیواری سے باہر کی دنیا کتنی خوفناک تھی، اس کا ابھی مجھے علم ہی کہاں ہوا تھا۔ میں گلی سے نکلی اور بڑی سڑک پر آ گئی۔ مجھ پر شدید خوف طاری تھا کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی سڑک پر چلنے لگی۔ اچانک قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ قریب ہی ایک دکان کے پاس ریہڑی کھڑی تھی۔ میں اس ریہڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ سڑک پر تقریباً اندھیرا ہی تھا، بس چاند کی مدھم روشنی میں رستہ سجھائی دے رہا تھا۔ 2 آدمی اسی طرف چلے آ رہے تھے۔ میں ریہڑی کے پیچھے چھپی خوف سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آخر وہ باتیں کرتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے شکر پڑھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے اچھل کر پیچھے دیکھا۔ میرے پیچھے نہایت گندے حلیے میں ایک مرد کھڑا تھا۔ میری بس چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ نشے میں جھوم رہا تھا۔ بولا، اللہ کے نام پر کچھ دیتی جا۔ میں جلدی جلدی کھڑی ہوئی اور وہاں سے بھاگ پڑی۔ وہ آدمی میرے پیچھے یہ کہتے ہوئے بھاگا، رک تو صحیح، کہ اسی لمحے اسے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ وہ نشئی تھا۔ اس کا حلیہ بتا رہا تھا مجھے جتنا جلد ہو اپنے علاقے سے نکلنا چاہیے۔ اب گھر بھی واپس نہیں جا سکتی، کیونکہ آدھی رات کے وقت گھر سے باہر قدم رکھنا بذات خود بہت بڑا جرم ہے، جس کی ہمارے معاشرے میں معافی نہیں تھی۔ سنسان سڑک پر کافی دیر چلتی رہی، نہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ میں انجان سمت میں ساری رات چلتی رہی۔ آخر مجھے اذان کی آواز آئی، یعنی فجر کا وقت ہو چلا تھا۔ بس تھوڑی دیر بعد ہی اجالا ہونے والا تھا۔ اماں اور ابا اس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تھے۔ وہ بھی اٹھ چکے ہوں گے۔ مجھے گھر میں نہ دیکھ کر ان پر کیا بیتے گی۔ میں چل چل کر بالکل تھک چکی تھی۔ سڑک کے کنارے مجھے ایک ٹوٹا پھوٹا چھوٹا سا گھر نظر آیا۔ میرے پاؤں تھکن سے شل ہو چکے تھے۔ اس گھر کا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ میں آرام کرنے کی غرض سے گھر کے اندر چلی گئی۔ اندر ایک ٹوٹا پھوٹا کمرہ تھا۔ میں کمرے کے اندر گئی اور زمین پر لیٹ گئی۔ مجھے آرام کی ضرورت تھی۔ اب مجھ سے ایک قدم چلنا بھی ممکن نہیں تھا۔ میں زمین پر لیٹی اور سو گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھلی۔ میں نے کمرے سے باہر جھانکا۔ دن چڑھ گیا تھا۔ یقیناً میں کافی دیر سوتی رہی تھی۔
میں نے اپنے کپڑوں کا جوڑا اٹھایا، کھنڈر نما گھر سے نکلی اور چل پڑی۔ میرے لیے بہتر یہی تھا کہ میں کسی گاڑی پر بیٹھوں اور یہاں سے بہت دور چلی جاؤں۔ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ اماں، ابا اور بھائی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اماں چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور بولیں، ہائے اللہ، مہرالنساء کے ابا، کون آ گیا؟ ابا نے کہا، میں دیکھتا ہوں۔ دروازے پر دوبارہ پہلے سے زیادہ زور سے دستک ہوئی۔ ابا نے دروازہ کھولا۔ چودھری بے دھڑک اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ گھر میں گھس آیا اور بولا، کہاں ہے مہرالنساء؟ بتا مجھے، کہاں ہے تیری بیٹی؟ چودھری نے ابا کو گریبان سے پکڑ لیا۔ اماں اور بھائی بھی کمرے سے باہر نکل آئے۔ بھائی نے کہا، چودھری صاحب، خدا کے لیے ابا کو چھوڑ دیں۔ چودھری نے ابا کو چھوڑا اور بھائی کو ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے بولا، سب تیری وجہ سے ہو رہا ہے۔ بھائی نے کہا، جتنا مارنا ہے مار لیں، یوں کریں مجھے جان سے ہی مار دیں، لیکن کل کو اگر آپ کو یہ پتہ چلا کہ میں نے نہیں کسی اور نے آپ کے بیٹے کو مارا ہے، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ چودھری نے کہا، تب کی تب دیکھی جائے گی، مگر اب کیا کرنا ہے یہ اس وقت ضروری ہے۔ تم لوگوں نے سمجھا کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ جانتے ہو، صبح صبح تیری بہن کو سڑک پر جاتے ہوئے میرے منشی نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد چودھری ابا سے مخاطب ہوا، میری ایک بات یاد رکھنا، میں اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ تو لوں گا ہی، بلکہ اب تیری بیٹی نے میری غیرت پر جو ضرب لگائی ہے اس کا بدلہ بھی لوں گا۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں سے بولا، فوراً منشی کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچو اور اس لڑکی کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ کہہ کر چودھری اپنے ساتھیوں سمیت گھر سے نکل گیا۔ اماں نے کہا، یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ اب میری بیٹی نہیں بچے گی۔ مہرالنساء کے ابا، خدا کے لیے میری بیٹی کو ڈھونڈ لاؤ اس سے پہلے کہ یہ لوگ اسے مار دیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں چلتے چلتے کم از کم اپنے علاقے سے باہر آ گئی ہوں۔ یہ ایک مارکیٹ تھی اور ہمارے گاؤں میں اتنی بڑی مارکیٹ نہیں تھی۔ گاؤں سے نکل کر ایک قصبہ تھا جو ہمارے گاؤں سے بڑا تھا۔ مجھے یہ مارکیٹ اسی قصبے کی لگ رہی تھی۔ مجھے شک ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے ہو، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ میرا وہم ہے یا کوئی میرے پیچھے ہے۔ میں ایک گلی میں مڑی، یہاں ایک بہت بڑا اسٹور تھا۔ میں تیزی سے اسٹور کے اندر گھس گئی۔ بڑے بڑے ریکس تھے جن میں سامان رکھا ہوا تھا۔ میں ان کے پیچھے چلی گئی مگر میری نظر دکان سے باہر ہی تھی۔ اچانک ایک شخص گلی کے اندر آیا۔ اسے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ یہ تو چودھری کا منشی تھا۔ اسے کون نہیں جانتا تھا؟ سارا گاؤں ہی جانتا تھا۔ گلی میں داخل ہوتے ہی وہ ایسے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میرا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ آگے کی طرف چل پڑا۔ اتنے میں اسٹور کا ایک ملازم میرے پاس آیا اور بولا، کیا چاہیے آپ کو؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور بولی، ہاں بھائی، مجھے بسکٹ چاہیے تھے۔ اس نے دوسرے ریک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بسکٹ وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے 2 عدد بسکٹ کے ڈبے خریدے۔ دکان سے نکلی، وہی رکشے والے بھی کھڑے تھے۔ میں نے رکشہ کیا اور بولی، بھائی بس اسٹینڈ پر پہنچا دو۔ رکشے والے نے کہا، ٹھیک ہے باجی۔ اس نے رکشہ چلایا اور مجھے لے کر بس اسٹینڈ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یقیناً اب تک منشی نے چودھری کو فون بھی کر دیا ہوگا۔ میرا یہاں سے نکلنا بہت ضروری تھا۔ یہ قصبہ ہمارے گاؤں سے بڑا ہے، مارکیٹ بھی بڑی ہے اور بس اسٹینڈ بھی۔ یہ وہی قصبہ ہے جہاں میں 2 بار ابا کے ساتھ یہاں عید کے کپڑے خریدنے کے لیے آ چکی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ کل رات میں گاؤں سے نکل آئی تھی۔ میں بس اسٹینڈ پر پہنچی، گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں۔ کئی گاڑیاں تو نکلنے کے لیے تیار تھیں، مگر میں نے کہاں جانا تھا؟ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن یہاں کھڑا رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ میں ہمت کر کے ایک بس میں جا بیٹھی۔ کنڈکٹر آوازیں لگا لگا کر مسافروں کو بلا رہا تھا۔ یہ بس شہر جا رہی تھی۔ ابا سے سنا تھا شہر بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے میں نے شہر جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہاں کوئی مجھے ڈھونڈ نہ سکے۔ ایک ایک کر کے مسافر بس میں سوار ہو رہے تھے۔ بہت انتظار کے بعد گاڑی چل ہی پڑی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک نوجوان لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کے حلیے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ پڑھی لکھی ہے۔ مجھے وقت کا علم بھی نہیں تھا۔ میں نے اس سے وقت پوچھا۔ اس نے بتایا کہ صبح کے 11 بجے ہیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، ہم کب تک شہر پہنچ جائیں گے؟ وہ بولی، پورے 2 گھنٹے لگیں گے۔ میں نے کہا، اوہ اچھا۔ وہ بولی، پہلی بار شہر جا رہی ہو؟ میں نے کہا، جی۔ وہ اور تو کچھ نہ بولی، بس عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔
मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रही थी, साथ ये भी दुआ कर रही थी कि मुझे यहाँ आते हुए किसी ने देखा ना हो। मगर मेरे लिए सबसे मुश्किल सवाल ये था कि मैं शहर पहुँच तो जाऊँगी, मगर वहाँ मैं किसके पास जाऊँगी, क्या करूँगी। 11 बजने का मतलब ये है कि मैं ठीक 1 बजे शहर पहुँच जाऊँगी। इसके बाद मुझे शाम होने से पहले अपने रहने के लिए कोई जगह तलाश करना होगी। ये कैसे होगा? मैं दिल ही दिल में अल्लाह से गिड़गिड़ाकर मदद मांगने लगी। 2 घंटे बाद शहर आ गया। मैं बस से उतरी और पैदल ही बस स्टैंड से बाहर की तरफ चल पड़ी। मैं यहाँ तक तो पहुँच गई थी, लेकिन अब यहाँ से कहाँ जाऊँगी? दिल खून के आंसू रो रहा था। वापस लौटती हूँ तो जो गुनाह मैंने नहीं किए वो भी मेरे हिस्से में डाल दिए जाएंगे। शहर तो बहुत बड़ा था, अनगिनत दुकानें थीं, लोगों का हुजूम, रिक्शा, टैक्सी, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ। मेरा तो दिमाग चकरा गया। मैं अनजान सिमत की तरफ चली जा रही थी। मुझे भूख महसूस हुई। जगह जगह होटल बने हुए थे। मैं भी एक सस्ते से होटल में बैठी दाल रोटी खाई और होटल से निकल आई। कुछ इल्म नहीं था कहाँ जाना है और मैं कहाँ जा रही थी। चलते चलते मैं एक गली से गुजरी। 9-10 साल का बच्चा बदहवासी के आलम में इधर उधर इस तरह देख रहा था जैसे किसी को तलाश कर रहा हो। इसी लम्हे 14-15 साल का लड़का भागता हुआ आया। उसने दूर से ही 9-10 साल के बच्चे को आवाज़ दी, आसिफ वहीं रुक जा। वो बच्चा रुक गया। बड़ा लड़का उसके करीब आया और बोला, अब एहतशाम को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। आसिफ ने कहा, क्यों? बड़े लड़के ने कहा, ज़हीर भाई बता रहे हैं उन्होंने आखिरी बार एहतशाम को हवेली में जाते हुए देखा था। उसके बाद दोबारा एहतशाम किसी को नज़र नहीं आया। आसिफ ने कहा, भाई ये तुम क्या कह रहे हो? वो हवेली तो बहुत पुरस्रार है। आज तक कोई बच्चा उस हवेली में जाकर वापस नहीं आया। अब तक 5 बच्चे गुम हो चुके हैं। दोनों बच्चों की गुफ्तगू सुनकर मैं रुक गई। मैंने कहा, क्या हुआ बच्चों, क्या परेशानी है? बड़े लड़के ने कहा, हमारा दोस्त गुम गया है। पिछले 5 घंटों से नहीं मिल रहा। अभी किसी ने बताया है कि उन्होंने हमारे दोस्त को आखिरी बार फुरकान पैलेस में जाते हुए देखा था। फुरकान पैलेस बहुत बड़ी हवेली है जो बरसों से वीरान पड़ी है। इस हवेली में जो भी जाता है गुम हो जाता है। मैंने हैरत से कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? छोटा बच्चा आसिफ बोला, लगता है आप यहाँ नई आई हैं, इसीलिए आप हैरान हो रही हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए ये नई बात नहीं है। हर कोई इस हवेली की हकीकत जानता है, इसीलिए इस हवेली के अंदर कोई नहीं जाता है। ये कहकर दोनों बच्चे चल पड़े। मैंने कहा, अच्छा रुको। बच्चों ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, वैसे वो हवेली कहाँ है? मैं भी उस हवेली को देखना चाहती हूँ। बड़े लड़के ने कहा, आंटी, यहाँ से 2 गलियाँ छोड़कर एक खुली जगह आएगी। वहाँ आपको बहुत पुरानी खंडरनुमा हवेली नजर आएगी। जब आप हवेली के करीब जाएंगी तो वहाँ फुरकान पैलेस लिखा होगा, लेकिन गलती से भी इस हवेली के अंदर मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ एक नहीं ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं। हम अब चलते हैं, हमने घर जाना है और हमने ये अंकल को बताना है। मैंने कहा, ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया, तुम लोग जाओ। दोनों बच्चे चले गए। मैं उस हवेली की तरफ चल पड़ी। मैं बचपन में अम्मा से भूत प्रेत की कहानियाँ बहुत शौक से सुना करती थी। मेरी अम्मा ने भी प्राइमरी तक तालीम हासिल की हुई थी। वो उर्दू लिखना और पढ़ना जानती हैं। मुझे भी अम्मा ने प्राइमरी तक पढ़ाया था। मैं जब छोटी थी तो अम्मा अब्बा से कहानियाँ मंगवाया करती थी और मुझे कहानियाँ पढ़कर सुनाया करती थी। अब्बा के मुताबिक हमारा गांव बहुत कदीम है। हमारे गांव में भी 2 बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई हैं जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने की हैं। हमारे गांव के बुजुर्ग अक्सर अपने बच्चों को वो इमारतें दिखाने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन ये बच्चे जो बातें कर गए थे वो मेरे लिए बहुत हैरानकुन थी। हो सकता है कि शायद ये अफसाना हो। मैं बच्चों के बताए हुए पते के मुताबिक हवेली की तरफ चली जा रही थी। मैं हवेली के सामने पहुंची। इतनी बड़ी हवेली देखकर मैं दंग रह गई। यकीनन ये बहुत पुरानी इमारत थी जो कि अब काफ़ी टूट फूट चुकी थी, मगर हवेली के अंदर जाने की मेरी हिम्मत ना हुई। हवेली के ऐन सामने दरख्तों का झुंड था। मैं उनके बीचों बीच बैठ गई। शाम भी होने वाली थी और अभी तो रात भी गुजारना थी। दिल में बार बार एक ये ख्याल भी आ रहा था कि शायद मैंने घर छोड़कर गलती की है। चल चल कर मेरे पाँव शल हो चुके थे। मैं दरख्तों के झुंड में एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई कि बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। मेरी आंख तब खुली जब एक शख्स मुझे हिला हिलाकर जगाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था, सुनो, कौन हो तुम? सुनो, कौन हो तुम? मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैं आंखें फाड़े अजनबी को देख रही थी। अंधेरा हो चुका था, मतलब मैं काफ़ी देर से सोती रही थी। पैंट शर्ट में मलबूस शख्स ने कहा, बाहर निकलो, यहाँ क्यों बैठी हुई हो? मैं दरख्तों के झुंड से बाहर निकल आई। हमसे कुछ फासले पर एक गाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी में 2 आदमी बैठे हुए थे। अजनबी ने मुझे कहा,
ٹکر ٹکر اس گاڑی کی طرف کیا دیکھ رہی ہو اور یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ وہ میں اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہوں۔ اجنبی بولا۔ اپنی عمر اور قد دیکھو، اس عمر میں بھی کوئی گھر کے راستے بھولتا ہے کیا؟ سچ سچ بتاؤ، کون ہو تم؟ میرے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ دوبارہ بولا، چلو یہ بتاؤ کہاں سے آئی ہو؟ ہمارے پاس گاڑی ہے، ہم تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ میں نے کہا، اس کی ضرورت نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں چل پڑی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، تمہاری شکل بتا رہی ہے کہ تم اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہو، اس لیے میرے ساتھ چلو۔ اس نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگ پڑی۔ وہ آدمی چلایا، رک جاؤ۔ اسی اثنا میں گاڑی میں سے ایک شخص نکلا۔ یہ دیکھ کر تو میری روح فنا ہو گئی۔ میں حویلی کے اندر جانا چاہتی تھی، لیکن مجبوراً حویلی کے ٹوٹے گیٹ سے میں بھاگتی ہوئی حویلی کے اندر ہو گئی۔ وہی شخص چلایا، سنو، اس حویلی کے اندر مت جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، تینوں آدمی حویلی سے باہر کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن سنسان حویلی کے اندر نہیں آ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے۔ وہ مجھے پکڑنے کے لیے ویران حویلی کے اندر بھی آ سکتے تھے، مگر نہیں آئے۔ اس سے مجھے لگنے لگا کہ کیا واقعی جنات کا اس حویلی سے کوئی تعلق ہے؟ لیکن اب رات ہو چکی تھی اور میں رات کھلے آسمان تلے نہیں گزار سکتی تھی۔ جنات سے شاید بچ جاتی، مگر انسانوں کے روپ میں چلتے پھرتے شیطانوں سے مجھے کون بچاتا؟ میں حویلی کے اندر چل پڑی۔ میرے پاس صرف ایک شاپر تھا، جس میں میرا ایک جوڑا اور بسکٹ کے 2 ڈبے رکھے ہوئے تھے۔ حویلی کے بہت بڑے صحن میں اونچے اونچے درخت لگے ہوئے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور ڈھیروں پتے حویلی کے صحن میں بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے حویلی کا دروازہ کھولنے کے لیے اسے ہاتھ لگایا کہ حویلی کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ اب مجھے سچ مچ خوف آ رہا تھا، کیونکہ حویلی کا دروازہ خود بخود کیسے کھل سکتا تھا؟ حویلی اندر سے بہت خوبصورت تھی، لیکن برسوں بند رہنے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی یا تو مان پڑ چکی تھی یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ جو لوگ اس حویلی میں رہتے تھے، ان کا زیر استعمال فرنیچر ابھی تک اس حویلی میں رکھا ہوا تھا۔ حویلی کا فرنیچر اور متعدد ساز و سامان بڑے بڑے کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ حویلی کے مالکوں نے جب بھی اس حویلی کو چھوڑا ہوگا تو کیا انہیں علم تھا کہ وہ دوبارہ یہاں نہیں آئیں گے یا ایک لمبے عرصے تک نہیں آئیں گے؟ تبھی انہوں نے گھر کے ساز و سامان کو اس طرح سے ڈھانپا ہوا تھا۔ اور یہی نہیں، اندر زیرو کا بلب بھی جل رہا تھا۔ اگر یہ حویلی برسوں سے بند تھی تو زیرو کا بلب کیسے جل سکتا تھا؟ میرے ابا گھر کے لیے جو بلب لے کر آتے وہ زیادہ سے زیادہ 1 سال چلتا تھا، پھر فیوز ہو جاتا تھا اور ابا کو نیا بلب لانا پڑتا تھا۔ تو اس حویلی میں زیرو کا بلب کیسے جلتا رہا تھا؟ رات کا وقت تھا، مجھے مزید آگے جانے کی ہمت نہ ہوئی اور میں وہیں زمین پر لیٹ گئی۔ کافی دیر میں خلاؤں میں گھومتی رہی اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی، میں اٹھ بیٹھی۔ میں بہت اچھا محسوس کر رہی تھی۔ میں بہت تھکی ہوئی تھی۔ کئی دن بعد مجھے اتنے سکون کی نیند آئی تھی۔ میں نے حویلی پر نظر ڈالی اور سوچنے لگی، پتہ نہیں کون اس حویلی کو پراسرار حویلی کہتا ہے۔ اگر یہاں کوئی بھوت ہوتے تو میں رات اتنے سکون سے کیوں سوتی؟ مجھے پیاس لگی ہوئی تھی۔ میں اٹھی اور باورچی خانہ تلاش کرنے لگی۔ ایک کمرہ کھولا تو وہ باورچی خانہ ہی تھا، جیسے شہروں میں ہوتا ہے۔ گاؤں کے وٹیرے نے بھی اپنی حویلی کا باورچی خانہ شہر کے باورچی خانوں کے طرز پر بنایا ہے، اس لیے مجھے اس کا علم تھا کہ میں نے نلکا کھولا تو اس میں پانی آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور جی بھر کر پانی پیا۔ ظاہر ہے باورچی خانے میں کھانے کے لیے تو کچھ نہیں تھا۔ مجھے اپنے بسکٹ یاد آئے۔ میں باورچی خانے سے نکلی۔ جس جگہ دروازے کے پاس میں رات سوئی ہوئی تھی وہاں میرا شاپر پڑا تھا، جس میں میرے کپڑوں کا ایک جوڑا اور بسکٹ کے 2 ڈبے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے شاپر اٹھایا اور اس میں سے بسکٹ نکالنے لگی کہ اچانک میری نظر اس دروازے پر پڑی جس سے میں اندر آئی تھی۔ جس جگہ دروازہ تھا اب وہاں دروازہ نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے بسکٹ کا ڈبہ واپس شاپر کے اندر رکھا اور دائیں بائیں باہر جانے کا دروازہ ڈھونڈنے لگی، مگر کہیں بھی باہر جانے کا دروازہ نہیں تھا۔ ہر طرف دیوار ہی دیوار تھی، لیکن ایک شیشوں کی بڑی کھڑکی جس کے آگے بڑے بڑے پردے لٹک رہے تھے۔ میں نے وہ پردے ہٹائے۔ باہر صبح ہو چکی تھی، شاید صبح کے 8 یا 9 بجے ہوں گے۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ میں کس سے پکارتی، کس سے بلاتی؟ اچانک حویلی کے گیٹ کے سامنے سے 2 مرد گزرے۔ وہ پیدل تھے۔ میں انہیں ہاتھ ہلا ہلا کر پکارنے لگی، بات سنیں، بات سنیں، مگر وہ چلے گئے۔ اتنی بڑی حویلی تھی، میں حویلی کے اندر قید ہو چکی تھی۔ بھلا میری آواز باہر کیسے جاتی؟ ایک ہی صورت تھی کہ میں اس کھڑکی کے پاس بیٹھی رہتی اور ہر آنے جانے والے کو ہاتھ سے اشارہ کرتی۔
مجھ پر نظر پڑنے کی صورت میں کوئی میری طرف آ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد وہاں کوئی نہ آیا تو میں واپس نیچے بیٹھ گئی اور اس وقت میرے اوسان خطا ہو گئے جب مجھے حویلی میں بچوں کے ہنسنے اور کھیلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں کھڑی ہوئی اور آواز کی سمت چل پڑی۔ حویلی 3 منزلہ تھی، آوازیں دوسری منزل سے آ رہی تھیں، اندر سیڑھیاں بھی تھیں۔ میں دروازوں سے اوپر کی طرف چل پڑی، آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ جیسے ہی میں دوسری منزل پر پہنچی تو میں نے راہداری میں 3 بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ ان کی عمریں کم و بیش یہی کوئی 8، 10 یا 12 سال کی ہوں گی۔ وہ ایک دوسرے کو پکڑ رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ میں چھپ کر انہیں دیکھنے لگی کہ کہیں یہ وہی بچے تو نہیں ہیں جو غائب ہوئے ہیں۔ اگر یہ وہی بچے ہیں تو اتنی بے فکری سے یہاں کیوں کھیل رہے ہیں؟ کیا انہیں گھر یاد نہیں آ رہا؟ اسی اثنا میں ایک عورت بچوں کے پاس آ پہنچی اور بولی، بچوں کھیلنا بند کرو، چلو آؤ کھانا کھا لو، شاباش جلدی آؤ۔ بچے سنتے ہوئے اس عورت کے پیچھے چل پڑے۔ راہداری کے عین سامنے ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ عورت بچوں سمیت اس گھر میں داخل ہو گئی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ دروازے کھولے بغیر بند دروازے سے اندر چلے گئے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یقیناً وہ انسان نہیں تھے۔ خوف کے مارے میری جان نکل گئی تھی۔ میں نیچے کی طرف بھاگی۔ میں واپس اسی جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ میرے ماتھے پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ میں نے پسینہ صاف کیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس حویلی کے بارے میں جو کچھ مشہور ہے وہ درست ہے۔ پورا دن میں کھڑکی کے پاس اسی جگہ بیٹھی رہی، مگر کوئی غیر معمولی بات نہ ہوئی۔ جب تھک جاتی تو وہیں فرش پر لیٹ جاتی۔ زیرو بلب کی روشنی میں دل تنگ ہوتا تو کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتی اور باہر کی روشنی اور کھلا آسمان دیکھتی رہتی۔ کہیں دوپہر کے بعد ایک بڑی گاڑی حویلی کے باہر آ کر رکی۔ 4 افراد گاڑی سے نکلے اور حویلی کے سامنے کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ حویلی کے ٹوٹے ہوئے گیٹ سے اندر آئے۔ میری آنکھوں میں امید کی کرن چمکی۔ میں زور زور سے ہاتھ ہلا کر انہیں متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے انہیں پکارا بھی، یہاں دیکھیں، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، مگر وہ حویلی کی طرف دیکھ دیکھ کر باتیں کر رہے تھے۔ وہ لوگ مجھے دیکھتے ہوئے بھی مجھ سے بے خبر تھے۔ تھوڑی دیر وہ آپس میں باتیں کرتے رہے مگر حویلی کے اندر نہیں آئے اور چلے گئے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ میں 2 دن اسی جگہ بیٹھی رہی، بسکٹ کھا کر اور پانی پی کر گزارا کر لیتی۔ اللہ کی مدد کا انتظار کر رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ آوازیں سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ حویلی سے باہر لان بنا ہوا تھا، آوازیں وہاں سے آ رہی تھیں۔ میں نے ہلکا سا پردہ ہٹایا۔ وہی 3 بچے آدھی رات کے وقت لان میں کھیل رہے تھے اور ان کی ماں ان کے قریب کھڑی انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اچانک اس عورت نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں نے پردہ ٹھیک کیا اور دوبارہ کونے میں ہی سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس حویلی میں ایک جن نہیں تھا، جنات رہتے تھے، مگر وہ بچے کہاں گئے جو اس حویلی میں آئے اور گم ہو گئے؟ رات اسی طرح سوتے جاگتے گزر گئی۔ اگلی صبح میں نے بھی کمر کس لی کہ مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ اگر میں اسی طرح یہاں بیٹھی رہی تو میں تو بھوک سے مر جاؤں گی۔ میں نے ہمت کی اور حویلی میں گھومنے پھرنے لگی۔ کوئی تو راستہ ہوگا جو مجھے یہاں سے باہر لے جائے گا۔ 3 منزلہ حویلی میں کمرے ہی کمرے تھے۔ ایک بھول بھلائیاں جیسی حویلی تھی جہاں بندہ ویسے ہی گم ہو جائے۔ تیسری منزل پر میں ایک کمرے میں گئی اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ بہت بڑا ہال کمرہ تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ شیشے سے ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس کے اندر مختلف عمروں کے 5 بچے قید تھے۔ بچے مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے اپنی طرف بلانے لگے۔ میں ڈرتے ڈر کے ان کے قریب گئی۔ شیشے سے بنا کمرہ چاروں طرف سے بند تھا۔ بچے مسلسل بول رہے تھے مگر ان کی آوازیں باہر نہیں آ رہی تھیں اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، مگر ان کے اشاروں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ مجھے اس قید خانے سے باہر نکالنے کا کہہ رہے تھے۔ کمرے کے اندر بلب کی بجائے جگہ جگہ رکھی قندیلیں جل رہی تھیں۔ اسی دوران مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں جلدی سے بھاگ کر دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہی عورت جسے میں 3 دن سے یہاں دیکھ رہی تھی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ بچے اسے دیکھتے ہی سہم کر بیٹھ گئے۔ اس نے ایک قندیل اٹھائی اور دوبارہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں سانس روکے دروازے کے پیچھے چھپی اسے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے نکلی میں بچوں کے پاس آئی۔ میں نے انہیں اشاروں میں سمجھانے کی کوشش کی کہ میں انہیں یہاں سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گی۔ شاید وہ سمجھ گئے تھے۔ میں کمرے سے باہر نکلی۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ میں حویلی میں وہ راستہ ڈھونڈنے لگی جس کے ذریعے ہم نے باہر نکلنا تھا۔ ایک پراسرار حویلی میں صرف کمرے اور راہداریاں تھیں۔ میں ایک کمرے میں گئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کمرے کے اندر چھت پر ایک بڑا سوراخ تھا جس سے دھوپ کمرے کے اندر آ رہی تھی۔ کمرے کے درمیان گملے میں ایک کانٹے دار پودا لگا ہوا تھا۔ کافی بڑا پودا تھا۔
میں اس پودے کے قریب آئی، مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں پودے کو ہاتھ لگانے ہی والی تھی کہ اچانک آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، میرے پیچھے وہی عورت کھڑی تھی جو یقیناً جن زادی تھی۔ اس کے کھلے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ چلائی، خبردار جو اس پودے کو ہاتھ لگایا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹی اور پودے سے ٹکرائی۔ وہ غصے سے چنگھاڑتی ہوئی میری طرف بڑھی۔ میں نے خوف کے مارے کانٹے دار پودے کو پکڑ لیا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکڑتی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا جسم زمین سے چند فٹ اوپر اٹھا اور ہوا میں تیرنے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ چند لمحے یہی کیفیت رہی۔ اس کے بعد میرے قدم زمین پر آ لگے، دھواں چھٹنے لگا۔ میں دھواں چھٹنے کا انتظار کر رہی تھی، نہ جانے وہ جن زادی اب بھی تھی یا جا چکی تھی۔ جیسے ہی دھواں چھٹا، میں یہ دیکھ کر دم بخود رہ گئی کہ میں ایک باغ میں کھڑی تھی۔ نہایت خوبصورت باغ تھا، ہر طرف پھول ہی پھول کھلے ہوئے تھے۔ کئی پھول تو ایسے تھے جو میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھے تھے۔ یقیناً میں حویلی سے باہر آ چکی تھی۔ وہ کانٹے دار پودا کیا حویلی سے باہر آنے کا راستہ تھا؟ میں خود سے ہی سوال کر رہی تھی، مگر یہ کون سی جگہ تھی؟ ابھی میں یہ سب دیکھ رہی تھی کہ ایک نوجوان لڑکی آئی اور بولی، میرے ساتھ چلو، تمہیں ملکہ بلا رہی ہیں۔ کیا ملکہ؟ میں کس دنیا میں آ چکی تھی؟ میں منہ میں بڑبڑائی اور خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ مجھے ایک ماحول کے اندر لے گئے۔ چلتے چلتے ہم ایک کمرے کے سامنے رکے۔ وہ بولی، یہ ملکہ کا کمرہ خاص ہے، تم یہیں میرا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ میں کمرے سے باہر کھڑی تھی۔ چند ساعتوں کے بعد وہ واپس آئی اور بولی، ملکہ بلا رہی ہیں، اندر آ جاؤ۔ میں ڈرتے ڈرتے اندر چلی گئی۔ اف اللہ، اتنا خوبصورت کمرہ! میں نے تو اتنا خوبصورت کمرہ کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ خوبصورت پلنگ کے ساتھ ایک بہت بڑی خوبصورت دیو ہیکل کرسی رکھی ہوئی تھی اور ایک نہایت خوبصورت عورت اس پہ بیٹھی شان و شوکت سے واقعی ملکہ لگ رہی تھی۔ مجھے کمرے میں لانے والی ادب سے ہاتھ باندھے سر جھکائے ملکہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ملکہ بولی، کہو۔ جن زادی، اس نے بتایا۔ جن زادی؟ یہ سنتے ہی میرے کان کھڑے ہو گئے۔ جن زادی نے کہا، نہیں ملکہ، میں تو سیدھا اسے آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ ملکہ نے ہوں کہا اور بولی، اے انسان زادی، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ ہماری دنیا میں کیسے آئی؟ میں نے کہا، مجھے علم نہیں، حویلی میں تھی اور میں نے وہاں ایک کانٹے دار پودے کو ہاتھ لگایا تھا، مگر اس حوالے سے ایک جنی رہتی ہے، وہ حویلی میں آنے والے ہر انسان کو قید کر لیتی ہے۔ ابھی بھی اس نے 5 بچوں کو قید کر رکھا ہے۔ ان بچوں کو بچا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان بچوں کو مار دے۔ یہ سن کر ملکہ کرسی سے کھڑی ہو گئی اور بولی، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ اس کے بعد ملکہ نے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں اور ساکت کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور بولی، جن زادی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ارمینا جن زادی برسوں سے کہاں غائب ہے؟ ملازمہ جن زادی نے کہا، نہیں معلوم ملکہ، بس اتنا جانتی ہوں کہ ایک بار وہ انسان کی دنیا میں گئی تھی، اس کے بعد واپس نہیں آئی۔ ملکہ نے تالی بجائی۔ ایک دیو ہیکل جن کمرے میں ظاہر ہوا۔ ملکہ نے اسے حکم دیا، اس عورت کے ساتھ جاؤ اور ارمینا جن زادی اور اس کے بچوں کو یہاں لے آؤ۔ جن نے کہا، جو آپ کا حکم۔ جن نے مجھے اٹھا کر دیکھا، اس کے بعد میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ مجھے نہیں پتہ چلا کہ کیا ہوا۔ چند لمحوں بعد جیسے مجھے ہوش آ گیا، میں نے خود کو حویلی کے اندر پایا، مگر یہ کیا، میرے آگے دیو ہیکل جن کھڑا تھا، جبکہ ہمارے سامنے وہی جن زادی اپنے 3 بچوں اور قید کیے گئے بچوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ جن نے کہا، ارمینا، تمہیں ملکہ یاد کر رہی ہے۔ جن زادی نے کہا، کیوں یاد کر رہی ہیں؟ جن بولا، مجھے نہیں معلوم، تم ابھی میرے ساتھ چلو۔ جن زادی غصے سے بولی، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں ان بچوں کو مار دوں گی۔ جن نے کہا، ارمینا جن زادی، تم ملکہ کی حکم عدولی کر رہی ہو اور اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ جن زادی غصے سے گرجی، میری یہی دنیا ہے، میں ملکہ کی پابند نہیں ہوں۔ یہ سنتے ہی جن کو غصہ آ گیا، اس نے اپنے ہاتھ ہوا میں بلند کیے۔ اسی وقت حویلی کے اندر طوفان آ گیا۔ کھڑکیاں دروازے بند تھے، مگر نہ جانے طوفان کہاں سے اندر آ رہا تھا۔ جن زادی نے دیو ہیکل جن پر حملہ کر دیا۔ یقیناً وہ بہت طاقتور تھی۔ جیسے اس نے جن پر حملہ کیا، طوفان رک گیا۔ ادھر 5 بچے دوڑ کر میرے پاس آ گئے۔ جن زادی نے یہ دیکھا تو وہ فوراً میری طرف لپکی۔ بچے میرے پیچھے پیچھے چھپ گئے، مگر اس سے پہلے کہ وہ مجھے نقصان پہنچاتی، جن نے جادو کے زور پر اسے روک دیا۔ وہ ساکت کھڑی تھی اور اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی تھی۔ میں اور بچے چند قدم پیچھے ہٹے۔ جن زادی چلائی، یہ سب بیکار ہے، برسوں میں میری طاقت اتنی بڑی ہے کہ کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا۔ جیسے ہی اس نے
آنکھیں کھولیں، وہ بالکل نارمل تھی۔ ہم سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی بھیانک آواز میں قہقہہ لگا کر ہنسنے لگی اور دوبارہ میری طرف بڑھی کہ اسی لمحے ملکہ ظاہر ہو گئی۔ ملکہ اپنی اسی شاندار تخت نما کرسی پر بہت شان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ بولی، رک جاؤ ارمینا، جلدی کیا ہے؟ ملکہ کی آواز سنتے ہی جنزادی نے مڑ کر دیکھا، مگر ملکہ نے اپنا ہاتھ ارمینا جنی کی طرف بڑھایا اور اسے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ دور جا گری اور دوبارہ اٹھ نہ سکی۔ ملکہ نے کہا، تو نے سمجھا تھا کہ شاید ہمیں کبھی کچھ پتہ نہ چلے گا۔ طاقت کے گھمنڈ نے تیری آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے۔ دیو ہیکل جن نے ارمینا جنی کو قابو کر لیا۔ ملکہ نے اسے حکم دیا کہ اسے اور اس کے بچوں کو لے جائے، اسے قید خانے میں ڈال دو اور اس کے بچوں کو ہمارے آنے تک سردار یاقوت کے حوالے کر دو۔ جن نے جھک کر ملکہ کو سلام کیا اور جنزادی ارمینا اور اس کے بچوں کو لے کر غائب ہو گیا۔ ملکہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، تم بہادر لڑکی ہو اور شاید کسی پریشانی میں مبتلا ہو۔ اس کے بعد ملکہ نے اپنی انگلی سے ایک انگوٹھی نکالی اور مجھے دیتے ہوئے بولی، یہ انگوٹھی پہن لو اور گھر لوٹ جاؤ، یہ انگوٹھی تمہیں ہر مصیبت سے بچائے گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا سچ میں؟ ملکہ نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے ملکہ کا شکریہ ادا کیا۔ وہ غائب ہو گئی۔ ملکہ کے غائب ہونے کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا، مگر اب ہم باہر کیسے نکلیں گے؟ میری نظر دروازے والی جگہ پر پڑی۔ اب وہاں دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بچے خوشی سے چلائے، باجی وہ دیکھیں دروازہ۔ اسی اثنا میں ہمیں گاڑیوں کی آوازیں آئیں۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ میں بچوں سمیت حویلی سے باہر نکلی۔ باہر 4 گاڑیاں کھڑی تھیں، 2 پولیس کی تھیں اور 2 گاڑیوں میں عام لوگ تھے۔ بچے بھاگ کر ان سے گلے ملنے لگے۔ بچوں نے انہیں بتایا کہ ان باجی نے ہماری جان بچائی ہے۔ وہ لوگ میرے شکر گزار ہونے لگے۔ ان میں ایک شخص نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے بھی اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ یہ احتشام کے والد امین صاحب تھے، بہت روپے پیسے اور اثر و رسوخ والے شخص تھے۔ انہوں نے میری بہت خاطر مدارت کی اور میرے متعلق پوچھا۔ میں نے شرماتے گھبراتے انہیں کھل کر ساری حقیقت بتا دی۔ امین صاحب کہنے لگے، تم فکر نہ کرو بیٹی، میں خود تمہیں گاؤں لے کر جاؤں گا اور اگر شہر کے ایس پی سے بات کرنا پڑی تو ان سے بھی بات کر لوں گا۔ یہ سراسر زیادتی ہے۔ امین صاحب کی بیوی اور 2 جوان بیٹیاں بھی تھیں۔ سب گھر والے بہت اچھے تھے۔ میں ایک دن ان کی طرف رہی۔ اس دوران امین صاحب نے اپنے تعلقات کے بڑے بڑے لوگوں سے رابطہ کیا اور میرے مسئلے پر بات کی۔ اگلے دن امین صاحب نے کہا، مہرونسا بیٹی تم تیار رہنا، ہم 1 بجے تمہارے گاؤں کی طرف نکلیں گے۔ میرے ساتھ شہر کے ایس پی کمشنر صاحب بھی ہوں گے۔ انہوں نے اپنی بیگم کو بھی تیار ہونے کے لیے کہا کہ اکیلی لڑکی کو لے کر جانا ٹھیک نہیں، نہ جانے وہ لوگ کیا اندازے لگانے بیٹھ جائیں، اس لیے تم بھی تیار ہو جاؤ۔ امین صاحب کی بیگم بھی تیار ہو گئی۔ ہم لوگ دوپہر کا کھانا کھا کر نکلے۔ ایس پی اور کمشنر کے علاوہ شہر کا ایس ایچ او بھی ساتھ تھا۔ بہرحال تقریباً 2 گھنٹے بعد ہم گاؤں میں داخل ہوئے۔ امین صاحب نے مجھے اور اپنی بیگم کو میرے گھر ڈراپ کیا اور گاؤں کے وڈیرے کی حویلی پر ایک بار پھر پنچایت لگ گئی۔ میرے ابا، بھائی، علاقے کے معززین اور چودھری کو بھی وہیں بلا لیا گیا۔ امین صاحب نے وڈیرے سے صرف ایک ہی سوال کیا، ایک قتل ہوا ہے، اس قتل کی تفتیش نہیں کی گئی، اس قتل کی تفتیش کرائے بغیر، ملزم پر جرم ثابت کیے بغیر آپ نے فیصلہ کیسے سنایا، اور وہ بھی یہ کہ اس بے قصور لڑکی کی قربانی دے دی جائے جس کا قصور ہی کوئی نہیں؟ آخر یہ فیصلہ آپ نے کیا کیسے؟ امین صاحب کے ایک ہی سوال نے وڈیرے کو بولنے کا موقع نہیں دیا۔ گاؤں کے تھانے کا تھانے دار بھی آ گیا۔ کمشنر نے خود اسے حکم دیا کہ اس قتل کی تفتیش کرو، 1 ہفتے کے اندر رپورٹ مجھے جمع کرواؤ۔ پنچایت میں سب کے پسینے نکلے ہوئے تھے، کسی کی بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی، خاص طور پر چودھری کے بیٹے۔ 2 دوست، جن میں سے ایک نے چودھری کے بیٹے کو نہر میں دھکا دیا تھا اور دوسرے نے جھوٹی گواہی دی تھی۔ امین صاحب کی مہربانی سے میری جان اور زندگی دونوں بچ گئے۔ ان کی بیگم ہمارے لیے بہت سارے تحفے بھی لائی تھیں۔ انہوں نے ہمیں تحفے دیے اور امین صاحب نے جاتے جاتے ابا سے ایک بات کہی جو مجھے بہت پسند آئی۔ بہنیں بھائیوں کی غلطیوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا نہیں ہوتی۔ ابا اور اماں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ اس کیس کی تفتیش اسی دن شروع ہو گئی۔ ادھر تفتیش شروع ہوئی، ادھر اگلے ہی دن خبر ملی کہ چودھریوں کے بیٹے کے دونوں دوست گاؤں سے فرار ہو گئے ہیں۔ یہ خبر ملتے ہی سب کو یقین ہو گیا کہ بھائی کی بات بالکل درست تھی۔ خیر، پولیس اب ان کے پیچھے تھی کیونکہ کمشنر صاحب خود اس معاملے کی نگرانی کر رہے تھے۔ کمشنر صاحب امین صاحب کے رشتہ دار تھے۔ آخر تھوڑی سی تکدو کے بعد پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اور انہوں نے اپنا جرم بھی تسلیم کر لیا۔ جب وڈیرے کو اس کا علم ہوا تو اس نے چودھریوں کو اپنی حویلی پر بلا لیا اور اسے لے کر ہمارے گھر ابا سے معذرت کرنے آ گیا۔ ابا نے انہیں معاف تو کر دیا، مگر میں نے ابا سے یہ سوال کیا، ابا میری قسمت تو اچھی تھی مگر کتنی معصوم لڑکیاں اس طرح کے غلط فیصلوں کی بھیٹ چڑھ جاتی ہیں۔ میں یہ سوال آپ لوگوں کے لیے بھی چھوڑتی ہوں، کیا
کسی کے پاس اس کا کوئی اعداد و شمار ہے؟